ایران میں جاری شدید کشیدگی اور امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد پیدا ہونے والے سنگین حالات نے وہاں مقیم پاکستانی شہریوں خصوصاً طلبہ اور زائرین کے تحفظ کے حوالے سے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اس بحران کے دوران تہران، مشہد اور زاہدان میں موجود پاکستانی مشنز فوری ہنگامی اقدامات اٹھا رہے ہیں، جن کے تحت انٹرنیٹ کی بندش اور تہران میں دھماکوں کے باوجود کرائسس مینجمنٹ یونٹ کو فعال رکھا گیا۔ اب تک 650 سے زائد پاکستانیوں کو رفتار اور گہد بارڈرز کے ذریعے بحفاظت وطن واپس لایا جا چکا ہے، جبکہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کو انخلاء کا مرکز قرار دے کر فضائی اور زمینی راستوں سے منتقلی کا عمل بھی جاری ہے۔ اس سب کے باوجود فضائی حدود کی بندش اور جنگ کی بدلتی صورتحال اب بھی بڑے چیلنجز کے طور پر موجود ہیں۔ پاکستان نے اس تمام تر صورتحال میں غیر جانبداری برقرار رکھتے ہوئے امن کی اپیل کی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنگ کی اس بڑھتی ہوئی شدت میں بقیہ سینکڑوں پاکستانیوں کا بروقت انقلاب ممکن ہو پائے گا؟ کیا پاکستان کی غیر جانبداری اسے اس علاقائی آگ کے اثرات سے محفوظ رکھ پائے گی؟ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن سے جوائن کر رہے ہیں۔ مدثر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے وقت نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جتنے پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے تو ان کی تعداد کے بارے میں بتائیے گا اور کیا اپڈیٹس ہیں ان کے بارے میں؟ جی السلام علیکم، تھینک یو منصور، آپ جانتے ہیں کہ ایران بہت بڑا ملک ہے اور پاکستانی سپریڈ اکراس ہے پورے ایران کے اندر۔ جو زیادہ پاپولیشن ہے وہ سیستان بلوچستان میں ہے، زہدان، چابہار، بندر عباس اس طرف۔ بہت زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر ہیں۔ تہران یونیورسٹی کے اندر تقریباً 1000، میڈیکل یونیورسٹی کے اندر 1000 پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، زنجان ہے، ہمدان ہے۔ سو ڈپینڈ کرتا ہے، یہ بہت بڑا ایریا ہے۔ رفلی 35,000 ہیں پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں ایران کے اندر۔ ٹھیک، ان میں سے ایک بہت بڑی کمیونٹی جن کی ریلیجس ڈیووشن ہے وہ کم سٹی میں رہتی ہے۔ اچھا، اور آپ یہ جو 35,000 افراد بتا رہے ہیں، ان میں سے ابھی کوئی آپ کو آئیڈیا ہے کہ کیا وہ ویکیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں؟ ظاہری بات ہے ان کے گھر بار دیکھیں بھی ہوں گے، فیملیز ہوں گی وہاں پہ۔ جی منصور، جو کچھ مین سینٹرز ہیں جہاں پہ بومبنگ بہت زیادہ ہے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ گریوٹی آف کانفلکٹ ہیں، اس میں فنڈامنٹلی اس وقت تہران ہے، اور بھی ہیں، کرج ہے، بندر عباس کی پورٹ ہے، کچھ اور سٹیز ہیں، لیکن فنڈامنٹلی جو 80% گریوٹی ہے کانفلکٹ کی وہ تہران ہے۔ تو تہران کے سراؤنڈنگ میں جتنے سٹیز ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو وہ پاکستانی جو ہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں، یا کچھ لوگ جو ایران کے بارڈر کے اوپر ہیں جہاں پہ ذرا ولنریبلٹی زیادہ ہے وہ ہیں، اور ابھی تک ہم اب صرف 5 دن کے اندر 1000 پاکستانیوں کو بھیج چکے ہیں۔ ٹھیک، یہ بڑا کمپلیکس لاجسٹیکل آپریشن ہے، تو ابھی بھی ایمبیسی میں تقریباً ہم 100 بندوں کی آج رات کو تیاری کر رہے ہیں ان کو بھیجنے کی، اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد ہمیں اپروچ کریں تاکہ ہم بر وقت اقدامات اٹھا لیں۔ اور جب آپ اقدامات اٹھانے کی بات کرتے ہیں مدثر صاحب، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ظاہری بات ہے فضائی جو روٹس ہیں وہ تو اس وقت بند ہیں، تو پھر اس کے بعد آلٹرنیٹو کیا ہے اس کے لیے؟ اٹس اے ویری گڈ کویسچن منصور، میں اس پہ تھوڑا سا تفصیل میں بولوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے راؤنڈ دی کلاک کالز آ رہی ہیں 24 گھنٹے۔ ایمبیسی میں ہم نے 6-7 لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ فرض کریں آپ تہران میں ہیں، آپ نے کال کی، ہم نے آپ کا ٹیلی فون نمبر لیا، آپ کا پاسپورٹ لیا، آپ کا کمپیوٹر میں ڈیٹا چڑھایا، پھر بس کو ارینج کیا۔ جب بس ارینج ہو گئی تو اس میں ہم نے پورے 25 لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ ان 25 کے 25 لوگوں کو ہم نے یا ایمبیسی میں بلایا ہے یا کسی کنورجنگ پوائنٹ پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ لوگ پھر بس میں بیٹھ گئے ہیں۔ اب جب وہ بس پہ بیٹھ گئے ہیں تو ہم نے ان کی کوارڈینیشن کی ہے بارڈر کے اوپر۔ بارڈر کے اوپر لوگوں کے ساتھ ہم تھرو آؤٹ رابطے میں ہوتے ہیں، تقریباً 20-22 گھنٹے لگتے ہیں بس کو پاکستان بارڈر پہ جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ پاکستانی آذربائیجان کے تھرو جا رہے ہیں۔ آذربائیجان جہاں سے تقریباً 10 گھنٹے کا راستہ ہے جو بارڈر ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ آذربائیجان اور ایران کے بارڈر پہ ایک آفیسر اور ایک سٹاف ممبر ڈپیوٹ کر دیا ہے، ٹھیک، اور میں نے یہ سارا پروسیس خود اوورسی کیا ہے تاکہ جو بھی پاکستانی بارڈر پہ جائے اس کو تکلیف نہ ہو کہ اس نے نیکسٹ سٹیپ کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہم اس طرح کر رہے ہیں جی۔ یہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے، ایئر سپیس بند ہے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستانیوں نے بھی ہمارے ساتھ اس پروسیس میں بہت کوآپریٹ کیا ہے۔ جرنلسٹ کمیونٹی نے بہت کوآپریٹ کیا۔ وہ آپ کا پروگرام جو ہے اس سے بہت پاکستانیوں کو اپریسیشن ہوگی کہ لاجسٹیکل چیزیں کیسے چل رہی ہیں۔ اور مدثر صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے جتنی بڑی تعداد آپ پاکستانیوں کی بتا رہے ہیں اپروکسیمیٹلی 35,000، تو یہ جو حالیہ بامبنگ ہوئی ہے یا جو کچھ بھی اس وقت جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں کچھ پاکستانیوں کی شہادت یا ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کوئی رپورٹ نہیں ہوا جی، اللہ اچھا، کا شکر ہے۔ اچھا،
اور دوسری بات یہ بتائیے کہ جب آپ ان کی جو ٹرانسفر کی بات کر رہے ہیں پاکستانی بارڈر کی طرف جب آپ ان کو بھیجتے ہیں وایا بسز، تو وہاں پہ کن پوائنٹس کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کے اندر انٹری کر پا رہے ہیں اپنی؟ پرنسپل دو ہیں، ایک تافتان ہے، زاہدان تافتان بارڈر جو مین پوائنٹ ہے، اور ایک ہے گبد رمدان۔ ٹھیک۔ گبد رمدان ٹورڈز کراچی جو جاتے ہیں یا سندھ جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بندر عباس پورٹ پہ کچھ پاکستانی سیلرز تھے، ہم نے آج ان کو وہاں سے ریپیٹریٹ کیا ہے اور وہ بھی آن دی وے ٹو پاکستان ہے۔ ابھی مجھے پتہ لگا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی مجھے رپورٹس آ رہی ہیں۔ تو بندر عباس بہت دور ہے، اور پہلے سمندر کے اندر سے لوگوں کو باہر نکال کے پورٹ پہ لانا، پھر وہاں پہ بسیں نہیں جا رہی کیونکہ میسیو بامبنگ ہے۔ تو پرائیویٹ گاڑیاں ہم ارینج کر رہے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان کو جا کے لے کر آئیں۔ پھر سیکیورٹی بیریکیڈز بہت زیادہ ہے، ان سیکیورٹی بیریکیڈ میں سے گزارنا۔ تو ماشاءاللہ جی وی آر ورکنگ 24/7۔ مدثر صاحب، ظاہری بات ہے اس ساری صورتحال میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہے فون کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کے ذرائع کی اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں وہاں پہ، انٹرنیٹ کے جی حوالے سے، فون اگین اے کے گڈ حوالے سے؟ کویسچن جی۔ اس میں ڈسرپشن انٹرنیٹ کی بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھی میں آپ کے ساتھ آڈیو کال کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کال پہ پھر وہ مشکل ہو جائے گی، ٹھیک۔ کئی جگہ پہ وائی فائی ہے ہی نہیں ہے، تو پھر جو ڈائریکٹ فون لائنز ہیں صرف وہ اویلیبل رہ جاتی ہیں۔ اس طرح میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، ہمارا انسٹاگرام دیکھیں، وہاں سے جو بھی اپڈیٹس ہیں پلیز ان کو فالو کریں۔ مدثر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے پاکستانی جو ایون پاکستان کے اندر ہیں یا ان کا اپنی فیملی سے اگر رابطہ نہیں ہو پا رہا، اگر وہ آپ کی ایمبیسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو یہ ممکن ہے؟ آپ اس کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کے لیے؟ جی نہیں، میں کہتا ہوں وہ تھوڑا سا پیشنس کرنی پڑے گی، ملٹیپل کالز آتی ہیں، بعض کا جی ہوتا ہے کہ لوگ بسوں کو فل کروا رہے ہیں، ٹھیک۔ جیسے میں خود کھڑا ہو کے بسوں پہ جاتا ہوں، بعض کا فون نہیں ملتا، لیٹ اس بی ویری آنیسٹ، تو وہ دوبارہ ہمیں ٹرائی کر لیں۔ لیکن ہم نے بہت زیادہ کالز ریٹرن کر رہے ہیں، بٹ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ایک چھوٹی سی مین پاور ہے، اسی مین پاور نے سارے کام کرنے ہیں۔ بٹ اگر آپ ہمیں کال کرتے رہیں گے ڈیفینیٹلی ہم آپ کی کال لیں گے، ہم آپ کو رسپونڈ کریں گے، سوشل میڈیا پہ آپ کو رسپونڈ کریں گے۔ مجھے آپ کی پیشنس اور کوآپریشن چاہیے پاکستانی نیشنلز کی۔ بہت شکریہ۔